السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں آپ سے اس موضوع پر بات کروں گا کہ جو بھی جرم کرتا ہے اس کو فوراً سزا دی جائے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے۔ اگر جس ملک میں، جس گھر میں، جس باہر میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو دکھائی جاتی ہے یا اس کو بتائی جاتی ہے یا اس کی سزا دی جاتی ہے تو وہاں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہیں۔ میں کبھی کچھ اپنے دوستوں کو یا کسی سے بات کرتا تھا پہلے کہ اکثر یہ ہمارے مولانا صاحب، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کو ایسا آتے، یہ یورپ کو ایسا آتے، ویسا برے الفاظ بولتے تھے۔ اگر کسی بھی چوک اور چوراہے میں، کسی بھی جگہ کوئی آدمی حق اور سچا ہو، وہ چند ویزے لے کے بیٹھ جائے کہ امریکہ جانا ہے یا یورپ جانا ہے یا کسی اور ملک جانا ہے، خوشحال ملک میں، تو اس ملک میں جانے کے لیے لاکھوں بےتاب ہوں گے، اور کئی میری مائیں اور بہنیں اپنے کانوں اور ہاتھوں سے زیور اتار کر دیں گی، یہ لو میرے بھائی یا میرے باپ یا میرے شوہر کو باہر بھیج دیں یا باہر چلے جاؤ۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس ملک میں روزمرہ کی جو اشیاء ہے وہ سستی ہے، صرف یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابھی آگے میرا ایک موضوع آئے گا مہنگائی کے بارے میں، وہ پھر میں کوشش کروں گا کسی سینٹر کے اندر وہ بات کروں گا۔ اگر کسی سینٹر میں بات ہوئی پھر میں آپ کو وہاں اس کے اوپر لیبل لگے ہمیں قیمتوں کے، وہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ سبزی کتنے کی ہے یا گوشت کتنے کا ہے یا کچھ اور وہ چیزیں جو انسان کے روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ یہ سب اسی لیے کہ یہاں چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر رات کے 2 بجے ہیں یا 3 بجے ہیں یا 4 بجے ہیں یا کسی بھی ٹائم، سگنل میں اگر ایک آدمی ہے وہ گاڑی کے ساتھ کھڑا تو سگنل بند ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ سگنل نہیں توڑے گا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا۔ یہ سامنے ٹرینیں آپ دیکھ رہے ہو چل رہی ہیں، اس میں صرف ایک ڈرائیور ہے، کوئی کنیکٹر نہیں ہے۔ آدمی خود ہی اندر سے ٹکٹیں لیتے ہیں، باہر سے لیتے ہیں اور پنچ کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم آئے اور گئے اور ٹکٹ لی اور دکھائی۔ کبھی کبھار ان کو چیک کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، تو وہ جو پکڑے جاتے ہیں وہ بیشتر باہر کے ملکوں کے ہیں، ہم جیسے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور مجھ کو بھی اور آپ کو بھی۔ کوئی بھی جرم کرے، کسی بھی قسم کا جو جرم ہے، کچھ جرم ہے ان کی اصلاح کی جاتی ہے، وہ بتایا جاتا ہے نہیں یار چلو خیر ہے لیکن دوبارہ نہ ہو۔ کچھ ایسے جرم ہیں ان کی معافی نہیں، ان کی سزا ہے۔ کچھ ایسے جرم ہیں ان کی سزا ہی ایسی ہے کہ دوبارہ پوری زندگی تو کیا وہ جرم کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، جس کو کہتے ہیں کہ موت۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں مثال دی تھی، دنیا ڈرتی ہے کوئی ڈرانے والا چاہیے۔ چنیوٹ میں پاکستان کا ایک شہر ہے،
آپ کو کچھ دوستوں کو معلوم ہے، وہاں میں ایک شاپ پہ کام کر رہا تھا، تو ادھر کا جو آنر ہے، مالک ہے، اس نے کہا ادھر ایک عورت کوئی افسر ہے، تو اس نے قانون لگایا ہے یا کہتی ہے کہ ہر دکان کے آگے کوئی درخت لگاؤ، دریک کا لگاؤ یا بقین کا یا کچھ ایسا قانون ہے۔ اچھا، کہتے سبھی لگا رہے ہیں، اور اس نے سختی سے کہا ہے میکسیمم 95% آدمیوں نے نا اپنی پوری کوشش کی کہ ہم لگائیں، اور کئیوں نے لگایا بھی۔ پھر وہ جو میرا مالک ہے جس کے پاس میں کام کرتا تھا، وہ خود لے کے آیا، پتہ نہیں 100 کی یا 50 کی، وہ میرے کو نہیں معلوم کتنے کی۔ میں نے خود وہاں کھڈا کھودا، پھر لگائی، ابھی نہیں معلوم وہ ہے کہ نہیں۔ مین کہنے کا مطلب کہ دنیا ڈرتی ہے، کوئی ڈرانے والا چاہیے۔ یہ چند ہی شیطان ہیں جو یہ قانون کو نہیں مانتے، ان کو پکڑ کر ایسی سزا دی جائے، بقایا جو ہزاروں لاکھوں ہیں وہ قانون کو ہاتھ لگائیں۔ کسی بھی چوک اور چوراہے میں، جیلیں تو آپ کو معلوم ہے سب خالی ہیں، عام معافی ہے۔ ابھی جو بھی مجرم ہے، جو جیل والا ہے اس کو جیل میں، بقایا چوکوں کے اندر پیپ لگا کر لمبے اور پاؤں کی بیڑیاں ڈال کے ادھر ہی اس کو باندھ دیا جائے۔ دن میں کم از کم 5 یا 10 چھتر یا چنڈے اس کو ماری جائیں، رسید کی جائیں۔ اگر اس کی صلاح ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کی ضمانت دیتا ہے، اس کو معافی۔ اگر وہ دوبارہ کرے تو وہ ضمانتی کو پکڑا جائے گا۔ پھر ابھی تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا چاند سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ ابھی ایک ملک کی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، معلوم نہیں وہ کون سا ہے، اس نے ایک ایسی گن بنائی ہے کہ ادھر کو اگر کوئی چڑی بھی اڑ کر جائے گی نا، چڑیا بھی، تو وہ اس کو بھی اس کا فائر ہٹ ہوئے گا۔ کوئی پولیس والا نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے، ادھر چوک کے اوپر ایک گن لگا دی جائے جس کے اوپر کمپیوٹرائز سسٹم کر دیا جائے۔ اس ایریے کے اندر اگر کوئی بھی آدمی ہے اس کو ادھر ہی شوٹ کر دیا جائے، خواہ کوئی بھی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے۔ جو مجرم ہے ان کو ادھر ہی سر عام باندھا جائے۔ 4 دن کی بات ہے، 5ویں دن سب کے سب۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے چند % آدمی ملک سے باہر ہیں اور وہ ہر روز آتے جاتے ہیں، اور کچھ ہیں وہ سالوں سال بعد آتے ہیں۔ ان سے پوچھ لو وہی باہر آ کر کیسے قانون کو فالو کرتے ہیں، کیسے قانون پر عمل کرتے ہیں۔ معاف کرنا، ایسے کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے۔ جو بھی دوست آپ کا بھائی یا عزیز، اس سے پوچھ لو جو کسی بھی خوشحال ملک میں کبھی گیا ہے یا ہو کر آتا ہے یا جاتا ہے، اس سے پوچھو وہ وہاں اس کے قانون کے اوپر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ بولے گا ہاں میں کرتا ہوں، لیکن ادھر آ کے کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جب پوچھنے والا خود ہی قانون کی خلاف ورزی کرے گا، جو ایک باپ ہے وہی چور ہو، زنا باز، استغفر اللہ، ہر وہ عیب کرتا ہو جس سے خدا کی ناراضگی اور ہر انسان کی ناراضگی ہے، تو اس کی اولاد بھی کرے گی۔ ایسا ہی ہے، یہ گورنمنٹ والے ہم عوام کے باپ ہی ہیں، ماں باپ ہی ہیں، تو اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہی سیکھتی ہے۔ کوئی بھی جرم کرتا ہے اس کو فوراً سزا دی جائے، بالکل معافی نہیں۔
سزا اس طرح کی کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہو. آپ کو معلوم ہے آپ ان میں سے معاف کرنا بہت سارے آدمی نے نام سنا ہوئے گا چنگیز خان کا. اس کی گورنمنٹ ایسی کامیاب ہوئی کہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا. بھلے وہ صفاقی میں ہے، رحم دلی میں نہیں ہے، لیکن اس نے ملک فتح کیے. اس کی جو عوام کے جو حکمران تھے ان سب کو جو بھی شیطان قسم کا تھا اس کا ادھر ہی اس کا سوچو کہ وہ آخری پل تھا اس جہاں کا. وفادار اس کی حکومت رہی، جتنے بھی اس کے ماننے والے تھے اس کی حکومت میں تھے. ابھی پاکستان میں آپ کو معلوم ہے اور آپ نے مثال سنی ہوئے گی کہ کوئی جرم کرے تو اگر اس کا سفارش کرنے والا وزیر بھی آ جائے تو اس کو بھی الٹا لٹکا دیا جائے. کچھ اس قسم کی مثال تھی. ابھی میرے دماغ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی. ابھی ٹرین آ گئی ہے، پھر میں چلتا ہوں. بقا ویڈیو وہ دوسرے سٹاپ پر ہوئے گی. اوکے، اللہ حافظ. یہ ٹرین کے اندر تک جانے تک میں ویڈیو چلتا رہنے دوں گا. Informationen zur S1